Ramadan, 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 Ramadan. सुनो आए रमजान की सातें बढ़ाती है अल्लाह ने नेमतें है ये। मेरे अजीज़ों, रमज़ान की बहारें आ चुकी हैं। किसी मेहमान के इंतज़ार करते करते जब वो घर आ जाता है तो खुशियाँ दुबाला हो जाती हैं। ये अल्लाह ताला का कितना बड़ा करम व एहसान है कि रजब से हम दुआ करते रहते हैं कि अल्लाह रजब व शाबान में बरकत दे दे और रमज़ान तक हमारी ज़िंदगी को पहुँचा दे। और रब ताला ने आप सब की सुन लिया और रमज़ान आप सबको दे दिया। वरना आज भी कुछ लोगों की मौत हुई है, आज के दिन भी कई लोगों की मौत हुई है। चांद दिखने से पहले भी कुछ लोग कब्रिस्तान जा चुके हैं। वजह यह है कि वो रजब भी पा लिए, शाबान भी पा लिए, मगर उनकी ज़िंदगी में इस साल का रमज़ान नहीं लिखा हुआ था। और जिसे रमज़ान मिल गया, अल्लाह का एक और एहसान उसके साथ है। लिहाजा ऐ सुन्नी मुसलमानों, इसकी कदर करो, इसे हल्के में ना लो। रमज़ान मुबारक जैसे आ जाता है तो अल्लाह ताला सब रिज़्क़ के दरवाज़े खोल देता है और तुम्हारे लिए इतने इंतज़ामात उसने कर रखे हैं कि शयातीन छेड़छाड़ के लिए तुम्हारे साथ ना रहें, उनको बंद कर दिया गया कि तुम खालिस अल्लाह की इबादत करते रहो, कोई शैतान तुम्हें परेशान न करे। इसीलिए तो कैद करके रखा गया शैतानों को। जब तक ईद का चांद नज़र नहीं आएगा कोई शैतान नहीं उतरेगा। मेरे अजीज़ों, अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए इंतज़ामात इतने किए, यहाँ तक कि हदीस रसूल है, मेरे आका फरमाते हैं क़यामत के दिन रमज़ान और क़ुरान जिसकी हिमायत में खड़े हो गए उससे जन्नत में जाना वाजिब हो जाएगा। जिसकी ये शफाअत कर दें रमज़ान और क़ुरान। और साथ में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया, याद रखो रमज़ान और क़ुरान जिसके खिलाफ खड़े हो गए तो फिर उसको दोज़ख में जाना वाजिब हो जाएगा। अल्लाहुम्मा जअलिल क़ुरआन हुज्जतन लना ला हुज्जतन अलैना। ऐ अल्लाह, क़ुरान को हमारे लिए सिफारिशी बना, मददगार बना, हमारे खिलाफ मुकद्दमा करने वाला ना बना। आज रमज़ानुल मुबारक की जो खुसूसियात है वो तरावी की शक्ल में हमें मिली है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि 20 रकात है, लंबी है, कौन पढ़ेगा, फिर पढ़ लेंगे, फिर देख लेंगे। जिसके अंदर ये सुस्ती और काहिली आई, ये अलामत मैं बता रहा हूँ आपको, अलामत हदीस रसूल है। नमाज सिर्फ मुनाफिक पर भारी होती है, मोमिन पर नहीं। मोमिन होगा तो नमाज में लज्जतें महसूस करेगा, मुनाफिक होगा तो उसके लिए नमाज और भारी होगी। अरे इमाम साहब इतनी लंबी किरत करते हैं, खड़े हैं तो खड़े हो गए, रुकू में जा ही नहीं रहे। ये किसको भारी लगती है? जिसके अंदर निफाक हो। वइन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन। आज हमने तिलावत भी किया इस आयत को पहले पारे में। रब ताला फरमाता है ये अल्लाह से खौफ करने वालों के लिए नमाज भारी हो ही नहीं सकती, मुनाफिकीन के लिए ये भारी है। कुरान में उनकी सिफत बयान किया अल्लाह ताला ने। मुनाफिकीन जब नमाज के लिए खड़े भी होते हैं, युराऊन अन्नास, लोगों को दिखाने के लिए खड़े होते हैं और लोगों को दिखाने के लिए खड़े होते हैं। उनका ईमान नहीं होता कि इस नमाज से कुछ मिलेगा। इसलिए अपनी कैटेगरी चेक करने का भी ये महीना है कि हम ईमान वालों में से है कि मुनाफिकीन में से। कैटेगरी चेक हो जाती है। इसलिए इनकी इस रमज़ान की सफ़ों को खाली हरगिज़ होने ना देना, वरना निफाक का धब्बा लग जाएगा। बहरहाल हम मामूल के मुताबिक तफसीर कुरान को, जैसे हर साल मेरी आदत है, मैं कुरान जो तिलावत करता हूँ उसके कुछ गोशे आप तक रखने की कोशिश करता हूँ। सूरह फातिहा के बाद पहली सूरह कुरान में सूरह बकरा है। सूरह बकरा सबसे बड़ी सूरह है कुरान पाक में, तकरीबन 2.5 पारे पर मुश्तमिल है, 280 के करीब आयात हैं। और सूरह बकरा की बड़ी बरकतें भी हैं। एक रिवायत में मिलता है कि पूरे कुरान का जो कुछ भी मजमून है
اللہ نے وہ سب سورہ بقرہ میں بیان کر دیا. پورے قرآن میں جو کچھ بھی ہے وہ سورہ بقرہ میں ہے، اور جو سورہ بقرہ میں ہے وہ سورہ فاتحہ میں ہے، پورا سورہ فاتحہ میں ہے. اور اسی کو مولا کائنات علی مرتضیٰ نے فرمایا کہ اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھنے بیٹھ جاؤں تو 70 اونٹوں کو بوجھل کر سکتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ سورہ فاتحہ ہی قرآن کا نچوڑ ہے، قرآن کا خلاصہ ہے. ایک اہم آیت اس میں آئی ہے. میں تفسیر سننے کے پہلے آداب بھی بتا دوں آپ. قرآن پڑھنے کے بھی آداب اور تفسیر سننے کے بھی آداب. ظاہر سی بات ہے کچھ آداب وہ ہیں جو ظاہر سے تعلق رکھتے ہیں. وضو سے ہونا چاہیے نماز قرآن پڑھنے کے لیے. لا یمسہ الا المطہرون، اس کو صرف اور صرف پاکیزہ لوگ چھوئیں گے. کس کو؟ قرآن پاک کو. تلاوت کرنے کے لیے وضو شرط ہے یا نہیں؟ چھونے کے لیے سب کو پتا ہے. ادب یہی ہے، ظاہری ادب یہ ہے کہ پاک رہے، جنوبی نہ رہے، حیض و نفاس والی عورت نہ رہے. قرآن پاک کے لیے یہ ظاہری آداب ہوئے. کچھ باطنی آداب بھی ہیں. قرآن پڑھنے کے لیے کچھ باطنی آداب بھی ہیں. تم 10 بار نہا لو، 10 بار وضو کر لو، قرآن کو ظاہری آداب کے اعتبار سے چھو تو سکتے ہو. باطنی آداب میں سب سے پہلی شرط یہ ہے قرآن پڑھنا ہو یا سننا ہو تو عشق مصطفیٰ ہونا چاہیے. ہاں، بغیر حب مصطفیٰ کے اگر قرآن پڑھے گا تو پھر گمراہی کی طرف بھی جا سکتا ہے. قرآن تو قرآن ہے. حدیث رسول کے بارے میں کہا گیا بخاری شریف کے بارے میں کہ بے عشق مصطفیٰ پڑھتے ہیں جو بخاری. سنا ہے نا آپ نے؟ بے عشق مصطفیٰ جو پڑھتے ہیں بخاری. آتا ہے بخار، ان کو آتی نہیں بخاری. بخار آ جائے گا لیکن بخاری نہیں آئی. جب بخاری کے لیے عشق مصطفیٰ ضروری ہے تو پھر قرآن کے لیے کتنا ہے. اس لیے سب سے پہلی چیز میں آپ کو یہ بتا دوں، قرآن پڑھنا ہے یا سننا ہے، عشق مصطفیٰ شرط ہے. شرط ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. قرآن کی ایک آیت سنا ہوگا نا آپ نے، لقد جاءکم من اللہ نور، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. مشہور آیت ہے. اللہ فرماتا ہے بے شک اللہ کی طرف سے ایک روشن کتاب، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. بے شک اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور ایک روشن کتاب. ایک نور آیا اور ایک روشن کتاب. توجہ چاہتا ہوں، کیا چیزیں آئی اللہ کی طرف سے؟ ایک نور آیا اور ایک روشن کتاب. نور کون ہے سنیوں کو سمجھانے کی ضرورت نہیں. دوسرے لوگ تعویل کرتے ہیں نور سے مراد وہ ہے، نور سے مراد یہ ہے. ہم تو کہتے ہیں صبح طیبہ میں بٹتا باڑا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا. ارے ہمارا مزاج تو یہ ہے، بریلی کے امام نے ہمیں یہ سمجھایا ہے، وہی تو جوبن ٹپک رہا ہے، وہی تو جوبن ٹپک رہا ہے، وہی تو اب تک چھلک رہا ہے. نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے. یعنی یہ ستاروں کی جو چمک ہے نا، تم کیا سمجھتے ہو؟ سائنٹیفک اعتبار سے کہتے ہیں کہ سورج کی روشنی کھینچ کر رات کو تارے چمکتے ہیں. ہم نے سوال کیا پھر سورج کس کی روشنی کھینچتا ہے؟ سورج کس کی روشنی کھینچتا ہے؟ وہ روشنی سمجھنے کے لیے بریلی کے امام کی زبان میں پڑھنا پڑے گا. سورج ہو کہ چاند ہو. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اتار کر ان کے رخ کا صدقہ، اتار کر ان کے رخ کا صدقہ، وہ بٹ رہا تھا نور کا باڑا. اچھل اچھل کر جبی، یہ چاند و سورج اچھل اچھل کر جبی کی خیرات مانگتے تھے. معراج کی شب میں چاند سورج اچھل اچھل کر جبی کی خیرات مانگتے تھے کہ اللہ یہ تیرے حبیب کا جو اترن ہے، نہانے میں جو گرا ہے اور پیشانی مبارکہ سے جو پانی ٹپکا ہے، چاند کہتا ہے وہ میری جھولی میں دے دیا جائے اور سورج کہتا ہے میری جھولی میں دے دیا جائے. جو بات میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ بے شک اللہ کی طرف سے تمہارے پاس کیا آیا؟ ایک نور آیا اور دوسرے روشن کتاب. جس کو ہم نے آج پڑھا وہ روشن کتاب. تراویح میں جو پڑھا وہ کون سی کتاب ہے؟ روشن کتاب. روشن ہی ہے حقیقت میں، جو پڑھتا ہے وہ بھی روشن ہوتا.
روشن کتاب آئی اور ایک نور آیا. دونوں کا کیا کمبینیشن ہے, دونوں کا کیا تعلق ہے؟ اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور ایک روشن کتاب. یہاں اگر ایسا ہوتا کہ بے شک اللہ کی طرف سے کتاب آئی اور ایک نور آیا, نہیں, اللہ کی طرف سے ایک نور آیا پھر روشن کتاب. پتہ یہ چلا لائٹ سب بند کر دیں اور کتاب کھولیں, کیا پڑھ پاؤ گے؟ پڑھ پاؤ گے؟ ساری لائٹ میں بند کرتا ہوں اور تمہارے سامنے کتاب رکھتا ہوں, پڑھو, کچھ نہیں پڑھ پاؤ گے. ادھر سے ادھر انگلیاں پھیر سکتے ہو, پڑھنے کے لیے روشنی ہونا یہ ضروری ہے. بغیر روشنی کے کتاب نہیں پڑھی جا سکتی. اسی لیے آیت میں اللہ نے فرمایا بے شک اللہ کی طرف سے پہلے کیا آیا؟ نور آیا, پھر کیا آئی؟ روشن کتاب. اب اس روشن کتاب کے لیے یہ کرنٹ والی لائٹ نہیں, نور مصطفیٰ کی روشنی ضروری ہے. جب نور مصطفیٰ میں پڑھو گے تو اس کتاب سے ہدایت بھی پاؤ گے. الحمدللہ اہل سنت و جماعت کے حصے میں وہ ہدایت آئی کہ ہم عشق مصطفیٰ کی زبان میں قرآن پڑھتے ہیں. الحمدللہ. اچانک معطر فضا ہو گئی, مخالف ہوا دل ربا ہو گئی, لگا یوں کہ راضی خدا ہو گیا.